السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی سے گزارش ہے کہ اسلامک آفیشیل 0786 کو سبسکرائب کر لیں، جس سے اور بھی آنے والے ویڈیو وقت پر آپ کے پاس پہنچ سکے۔ تو آج کا ٹاپک ہے ایک زمانہ ایسا آئے گا۔ جی ہاں، ایک زمانہ ایسا آئے گا، اس کے بارے میں ہم لوگ پڑھیں گے۔ جو زمانے کے اعتبار سے بتایا گیا ہے اس میں ہر ایک چیز کو، اس کو ہم پڑھیں گے تو اس سے بہت سے ایسے مسائل ہم کو معلوم چلے گا۔ آخر زمانہ میں پیدا ہونے والے فتنوں اور ان سے نجات کے بارے میں ایک فکر انگیز بیان۔ جو آنے والے فتنے ہیں اس کے بارے میں اس میں بتائے گئے ہیں، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا۔ درود شریف کی فضیلت۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ تو ہمیشہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ درود شریف پڑھنا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی منع کا خوف۔ جی ہاں، مدنی منع کا خوف۔ آدھی رات کو ایک چھوٹا بچہ اچانک بے چین ہو کر اٹھ کر بیٹھا اور اس کی آنکھوں سے نیند غائب ہو گئی۔ قریب ہی لیٹے ہوئے باپ نے جب اس کی یہ اضطرافی کیفیت محسوس کی تو فکر مندانہ لہجے میں پوچھنے لگا، بیٹا کیا بات ہے؟ کہیں درد ہو رہا ہے تو بتاؤ۔ بچے نے کہا، ابا جان ایسے تو کوئی بات نہیں، البتہ کل جمعرات ہے اور استاد صاحب پورے ہفتے کے اسباق کا امتحان لیں گے، لہذا مجھے یہ خوف کھائے جا رہا ہے کہ اگر استاد صاحب نے کسی غلطی پر پکڑ کر لی تو غصے میں آ کر اچھی طرح پٹائی کریں گے۔ بچے کی بات سن کر فکر آخرت کی وجہ سے باپ کے منہ سے بے اختیار ایک زوردار چیخ نکل گئی اور وہ اپنے نفس کو مخاطب کر کے روتے ہوئے کہنے لگا، ہائے افسوس، میری تو ساری زندگی ہی سرکشی اور اپنے رب کی نافرمانی میں گزر گئی۔ مجھے تو اس بچے کے مقابلے میں کہیں زیادہ اس دن کا ڈر اور خوف لاحق ہونا چاہیے جس دن پوری زندگی کا حساب دینے کے لیے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس حکایت میں ہمارے لیے درس و عبرت کے بے شمار مدنی پھول ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک اگر اس واقعے کو پیش نظر رکھ کر اپنی اور اس بچے کی حالت کا جائزہ لے تو شاید درج ذیل نتائج پر آمد ہو۔ بچے کو تو چند دنوں کے امتحان کی فکر ہے، مگر ہم زندگی بھر کے امتحان سے غافل۔ اسے تو استاد کی سزا کا خوف ہے، مگر ہم عذاب الہی سے بے خوف۔
اسے تو ایک آدھ خطا کی فکر ہے مگر ہم خطاؤں کی بہتان کے باوجود بے فکر۔ اسے تو دنیاوی امتحان کی فکر رات بھر بے چین رکھے مگر ہم امتحان آخرت کا عقیدہ رکھنے کے باوجود غفلت کی چادر تانے بے سدھ پڑے، خواب خرگوش کے مزے لوٹے۔ غور کیجئے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم دنیا کی محبت میں کھو کر آخرت کو بھلا بیٹھے ہوں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم حصول مال کے جنجال میں پھنس کر حساب و کتاب کو بھلا بیٹھے ہوں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم مخلوق کی محبت میں خود رفتہ ہو کر یاد الہی سے غافل ہو چکے ہوں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم گناہوں میں بد مست ہو کر توبہ کو بھلا بیٹھے ہوں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم عالی شان مکانات کی تعمیرات میں مصروف ہو کر آخرت کی سب سے پہلی منزل قبر کو بھلا بیٹھے ہوں؟ تو آپ سبھی کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ ایک مدنی منع کی صرف اپنے استاد کی مار کی فکر رات کو بے چین کیے ہوئے ہیں، اور بچے کے باپ کی فکر آخرت کی یاد آ جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں ہمیشہ اپنے کام دھام اور ہر ایک چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ ہر ایک چیز کو اپنے اپنے ٹائم پر اس کا پابند رکھے۔ تو انشاءاللہ اللہ ہم سبھی کو اس عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔